السلام علیکم۔ آج ہم قہوہ جات کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ جب ہم دوائی متعین کرتے ہیں تو قہوہ جات کس طریقے سے ادویات کے اثرات کو بڑھا دیتے ہیں، ادویات کس طریقے سے جلدی اثر کرتی ہیں۔ قہوہ جات کا سب سے زیادہ فائدہ اور یہ کس طریقے سے ہمارے جسم پر بہترین طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، آج یہ ہمارا چوتھا سوال ہے اور اس کا آنسر آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں، اس میں آپ کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ ڈاکٹر طارق اسماعیل، ڈیرہ غازی خان سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو اعصابی تحریک ہے تو پیشنٹ کی علامات کو مد نظر رکھ کے اس کے لیے ضروری ادویات ترتیب دی جاتی ہیں حکیم کی طرف سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی پیشنٹ آپ کے سامنے یہ آئے تو آپ نے اس کے لیے عضلاتی غذاؤں کو مد نظر رکھنا ہے اور وہی اس کے سامنے پیش کرنی ہے، کیونکہ اعصابی تحریک میں یہ دوائیں سب سے اہم کام کرتی ہیں۔ اب جب وہ ان ادویات کو استعمال کرے گا تو اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سادہ پانی استعمال کرے گا اور ادویات کو کھا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ سادہ پانی سادہ ہی ہوتا ہے یا تازہ ہوتا ہے، موسم کے حساب سے ہوتا ہے، ادویات اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا ایکشن کرتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، کیونکہ پانی کا ٹمپریچر موسمی ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو گرمی کے موسم میں موسٹلی لوگ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی جسم میں جب دوائی جاتی ہے تو چونکہ سرد پانی میں گئی ہے تو آہستہ آہستہ جسم پہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ سب سے اولین طریقہ ہے، موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن حکمہ حضرات ایسے ہیں جو قانون مفرد اذا کے قہوے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر اعصابی غدی تحریک ہے، مثال کے طور پہ یہ ایک جسٹ ایک ایگزامپل ہے، تو آپ کے سامنے جب پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کو ایک ایسا قہوہ ترتیب دیتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہو۔ تو اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی پیشنٹ کے لیے لونگ دار چینی کا قہوہ سوٹیبل ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اس میں انار دانہ بھی ڈال سکتے ہیں، کشمش بھی ڈال سکتے ہیں، بہرحال اس کو ذائقہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ قہوہ جب جسم میں جاتا ہے تو دو قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، عضلاتی دوائیاں آپ نے ترتیب دی ہیں، مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے، اس کے عضلات میں بہت تسکین ہو گئی ہے اور طبیعت اس کی کافی اپسیٹ ہو گئی ہے۔ اس کی قوت کو بحال کرنے کے لیے، قوت مدافعت کو درست کرنے کے لیے آپ نے عضلاتی اعصابی ملین، تریاک تبخیر، یہ دو دوائیاں تجویز کر دی ہیں۔ اب یہ دو دوائیاں جو استعمال کی ہیں تو یہ اس کی باڈی پہ جا کے پازیٹیو ایفیکٹ لیں گی، لیکن اگر آپ نے ایک گرم قہوہ تیار کر لیا ہے لونگ اور دار چینی کا تو بہت ہی پازیٹیو ریزلٹ نکلتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لونگ کا بھی اضافہ ہو گیا، دار چینی کا بھی اضافہ ہو گیا، قہوے میں گرمائش بھی پیدا ہو گئی، اور قہوہ تو ویسے ہی گرم تھا، نیم گرم سے اوپر، تو اب پانی میں بھی حرارت پیدا ہو گئی قہوے کی وجہ سے، اور لونگ دار چینی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ پہلے ہی گرم تھی۔ ادویات جب اس میں شامل ہوتی ہیں تو ان کا ایکشن ریپڈلی یعنی تیزی سے ہوتا ہے اور جسم میں جا کے بہت زیادہ اچھا پازیٹیو ایفیکٹ نکلتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے دیکھیں کہ ایک پیشنٹ اعصابی عضلاتی ہے اور اس کو ہلکی پھلکی ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو اگر آپ کوئی بھی پیشنٹ ہو ویسے اور بدہضمی کا بھی شکار ہے، وہ عضلات میں تسکین ہے، گیس تبخیر سے بہت بنتی ہے، تو تریاک تبخیر 3 ملین یہ آپ اس کے لیے تجویز کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں آپ سادہ پانی سے دیں تو بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی کام کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے لونگ دار چینی کے قہوے سے دے دیا تو اگر اس کو ٹھیک ہونا ہے مثال کے طور پہ 2 سے 3 گھنٹے میں، یا اسے فرق پڑنا ہے 2 سے 3 گھنٹے میں، تو اس قہوے کی بیس پر اسے 1 گھنٹے میں فرق پڑے گا، اور ادویات کے اثرات میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ اس قہوے میں بھی کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے غدی قہوہ ہے، جب عضلاتی یا اعصابی تحریک ہوتی ہے یا کوئی تحریک ہوتی ہے عضلات سے ریلیٹڈ، تو اس کو مد نظر رکھ کر قہوہ جات بھی اسی قسم کے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کا نظام ہضم صحیح ہے یا نارمل ہے، تو آپ اس کو تیز پات کا پتہ اور ادرک یا زیرہ سفید، جیسے آپ کو صحیح لگے، ان میں سے کوئی ایک یا دو چیزوں کا قہوہ بنائیں اور اس کو دوائی کے ساتھ دے دیں۔ اب مثال کے طور پہ پیشنٹ آپ کے پاس ہے، کھانا کھائے اسے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، آپ نے اسے دوائی کا بتایا ہوا ہے، تو اکسیر جدید 4 ملین یہ بہترین دوائیاں ہیں عضلاتی اعصابی تحریک کو درست کرنے کے لیے۔ اگر ان عضلاتی اعصابی تحریک میں اس کا ہاضمہ خراب ہے
خوراک ڈائجسٹ نہیں ہوتی تو جوارش کمونی اسے کھانے سے پہلے دے دیں، اور کھانے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد جب کھانا اس کا تقریباً ہضم ہو جائے تو اکسیر جدید اور 4 ملین دے دیں، کیونکہ اس کو خارج کا مرض بھی ہے۔ تو جب آپ اسے دیں گے تو اس کے ساتھ تیز پات اور ادرک کا یا زیرہ سفید کا قہوہ، 2 چیزوں کا قہوہ بنا لیں اور اس کو پلائیں تو اس سے اس کو بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرم پانی کے ساتھ جب دوائی لی جاتی ہے تو بہت جلد وہ پانی میں شامل ہو کے بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اثرات میں تیزی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غدی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کوئی اعصابی قہوہ اس کے لیے بنا دیا، موسٹلی سردیوں کے دنوں میں پودینہ یا سونف کا قہوہ، الائچی کا قہوہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے آپ نے 2 یا 2 چیزیں زیادہ بہتر رہتی ہیں، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو آپ اس کا قہوہ بنائیں اور پیشنٹ کو دے دیں۔ تو آپ نے مثال کے طور پہ غدی پیشنٹ کے لیے جو دوا چنی ہے وہ اعصابی ہے، تو فرض کر لیں کہ وہ اعصابی عضلاتی ملین، اعصابی غدی تریاک، یہ 2 ہیں، تو اور خمیرہ گاؤ زبان ہے، تو خمیرہ گاؤ زبان کھلا دیں اس کو ایسی، اور 1 ملین اور اعصابی غدی تریاک کو قہوے کے ساتھ دے دیں۔ تو جیسے ہی ادویات جسم میں جائیں گی تو قہوہ تو ویسے ہی گرم ہے، وہ جسم میں جا کے گرمائش پیدا کرے گا، اس گرم پانی میں یہ ادویات شامل ہو جائیں گی اور خون میں فوراً شامل ہو جائیں گی۔ تو ادویات کے جو اثرات ہیں پہلے 5 منٹوں میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے پورے جسم میں وہ داخل ہوتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے پیشنٹ میں توانائی آنا شروع ہو جائے گی، اس کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ بہت جلدی کچھ بہتری محسوس کرے گا۔ یعنی 1% ہی صحیح، 2% ہی صحیح، ٹریٹمنٹ تو پیشنٹ کا کیا جا رہا ہے بالکل بہترین اور پرفیکٹ طریقے سے، حکیم کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پیشنٹ اگر درست طریقے سے قہوہ جات کے ساتھ اگر یہ استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم میں قوت جلدی بھرے گی، بیماری سے خلاصی جلدی ہوگی اور قوت مدافعت بحال بھی جلدی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قہوہ جات مزاج کو مد نظر رکھ کر دیے جائیں، یعنی مثال کے طور پہ غدی تحریک ہے تو اعصابی دیے جائیں ادویات کے ساتھ، تو بہت اچھے اثر کرتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ادویاتی اثرات کو جسم میں جلد از جلد منتقل کرتے ہیں اور بہت جلد فائدہ دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے قہوہ جات کی اہمیت کو مختصر طور پہ بتایا گیا ہے۔ اب ایک ریلیٹڈ سبجیکٹ اور بھی ہے جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کو نیو کویشچن کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا، یعنی نیا سوال نہیں بنایا گیا۔ وہ ہے کہ قوت مدافعت کہاں ہوتی ہے؟ قوت مدافعت اصل میں وہاں ہوتی ہے جگر میں۔ جگر اگر 34% پرفیکٹلی کام کر رہا ہے تو امیون پاور یا قوت مدافعت، جو بھی لفظ ہیں یہ ایک ہی لفظ ہیں تقریباً، تو یہ دونوں بحال رہتے ہیں، کیونکہ جگر جب قوت میں ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے بیکٹیریاز کو فنا کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اس کا مزاج بالکل طبعی ہے، تو اس طبعی مزاج کے انسان میں جب بھی کوئی بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے، جگر کی قوت سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ کوئی بیماری پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب بھی کوئی تحریک ہوتی ہے جگر کے علاوہ، جیسے اعصابی یا عضلاتی، ان 2 میں سے کوئی بھی تحریک ہوگی تو اس جگر میں یا تو تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی۔ تو یعنی تسکین ہوگی تو یہ بہت کمزور ہے، تحلیل ہوگی تو یہ تھوڑا سا کمزور ہے لیکن کام کرتا رہے گا، یعنی اس کی اصل پرفارمنس تو کم ہو گئی نا، اس کی پاور 20% تک کم ہو جاتی ہے، 15 تک پہنچ جاتی ہے، اس سے جراثیم نشو و نما پانا شروع کر دیتے ہیں اور آگے وہ طبیعت کی خرابی یا بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی مین وجہ کیا ہے؟ جراثیم کبھی بھی گرمائش میں زندہ نہیں رہتے سوائے غدی عضلاتی جراثیم کے، تو وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال غدی عضلاتی جراثیم بھی اس وقت فنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب غدی اعصابی تحریک بننا شروع ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی قہوہ جات ہوتے ہیں نا، ان میں گرمائش پائی جاتی ہے۔ اب عضلاتی غدی قہوے کی بات آپ کر لیں، اس کے اندر گرمائش پائی جاتی ہے، پانی ہے، یہ گرمائش جگر کو ایکٹیویٹ بھی کرتی ہے، بے شک یہ عضلاتی غدی تحریک پیدا کرتی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ قہوہ ہی ایسا ہے۔ لیکن عضلاتی غدی کا بھی ایک مطلب ہے، یعنی دل کو تحریک دی جا رہی ہے اور جگر کو تقویت مل رہی ہے۔ مقوی جگر
عضلاتی غدی ہی ہوتی ہے۔ یہ پھر کسی اور سبجیکٹ میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ مکوی چیزوں کی کیا تعریف ہے اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ آگے سوال چل رہے ہیں، ان میں ایک سبجیکٹ یہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو عضلاتی کا مطلب یہی ہے کہ دل کو تحریک دی گئی ہے، اور مکوی کا مطلب یہ ہے کہ جگر تقویت پا رہا ہے، تحریک دل میں اور تقویت جگر میں۔ جگر میں جب تقویت ہے تو وہ پانی کی بیس پر ہوتی ہے، قوت مدافعت کو بحال کرتی ہے۔ دیکھیں یہاں آپ کو فائدہ مل گیا۔ اب جب اگر آپ کو کسی اتفاقی طور پہ کوئی اور پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، مان لیجئے کہ وہ عضلاتی اعصابی ہی پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے غدی تحریک ایکٹیویٹ کی جاتی ہے، اور غدی دوائیوں کے ساتھ جب غدی قہوہ تیار کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ اور بھی ہوتا ہے۔ تو غدی عضلاتی قہوہ تیز پات کا پتہ اور اجوائن دیسی بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور ادرک بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ چاہیں آپ اس کو بنا لیں، یعنی گرم اثرات اس میں ہونے چاہیے۔ تو پھر اس کا پازیٹیو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں بھی پانی ہے، جگر کو پھر تقویت مل گئی، قوت مدافعت پھر بحال ہو گئی، یعنی ان قہوہ جات سے بیکٹیریاز کو فنا کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو سادہ پانی پینے سے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 1 مہینے میں کوئی بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو قہوے کی وجہ سے وہ 3 ہفتے میں ہی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ ایٹ لیسٹ اس کا 1 ہفتہ تو بچ ہی جائے گا نا۔ تو آہستہ آہستہ اس کے جسم میں قوت بھی آئے گی، قوت مدافعت قہوے کی وجہ سے جلدی بحال ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ نے جو اعصابی قہوہ دیا ہے اس کا بھی یہی فنکشن ہے جو ان فنکشنز کا ہوا ہے، یعنی قہوہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو، اس قہوے کو بناتے تو پانی میں ہے، وہ پانی جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں فائدے کی وجہ ضرور بنتا ہے، کیونکہ اس سے امیون پاور سٹرونگ ہوتی ہے، یعنی قوت مدافعت بحال رہتی ہے، اور جو جراثیم وغیرہ ہیں جو بیماری کی وجہ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی کمی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تحریک غدی عضلاتی ہو اور اعصابی قدی قہوے جیسے کہ سونف الائچی کا بنایا جاتا ہے یا پودینے کا بنایا جاتا ہے، ان 2-3 چیزوں میں سے کوئی 2 چیزیں آپس میں جوائن کر لیں جو آپ کو بہتر لگے، اور آپ اس کا قہوہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے بہت اچھے پازیٹیو ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جگر کو ہی ایکٹیو کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے قہوہ جات میں شامل ہونے والا پانی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے جگر کو گرم کر کے اور پانی کی مقدار کو بڑھا کے فاضل مادوں کے اخراج کی وجہ ہی بنتا ہے۔ قہوہ جات کی اہمیت اب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بات ہوتی ہیں، ان وجوہات کو اگر مد نظر رکھیں تو بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لونگ دار چینی یا تیز پات، اجوائن دیسی، ادرک، سونف، پودینہ، الائچی یا یہ جو انار دانہ ہوتا ہے یہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے ترش جو یہ مختلف قہوہ جات میں ڈلتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی ڈالنی ہے۔ آپ ایک ٹیکنیکل طریقے سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ ایک ضعف جگر کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو ملٹی وٹامن بنا کر دینے ہیں، وہ بھی قہوہ جات کی صورت میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھجور، انجیر، کشمش، آپ اس کو ہلکی آنچ پہ 20 منٹ ابال لیں، بالکل ہلکی آنچ پہ 20 سے 25 منٹ۔ تو برتن ضرور رکھیے گا تاکہ بھاپ نہ اڑے، تو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ پانی تھوڑا بہت کم ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں قہوہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو بے شک آپ پیسٹ بنا لیں اسی پانی کے اندر یا ایسے ہی استعمال کر لیں، فائدہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ ملٹی وٹامن قہوہ تیار ہو گیا، لیکن اس میں کوئی ہاضم چیز نہیں ہے۔ تو قہوہ جو بھی بنایا نا اس میں ہاضم چیز کو لازمی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ ہاضم قہوہ ہر صورت معدے کے اندر تیزی پیدا کرتا ہے اور دوا کو بھی ہضم کرتا ہے، موجودہ غذا جو کسی مسئلے کی وجہ بنی ہو اس کو بھی درست کرتا ہے، جگر کو تو ایکٹیو کر ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ملٹی وٹامن آپ کے سامنے بتایا گیا ہے سردیوں کا۔ سردیوں میں یہ قہوہ جسم کو قوت بھی دیتا ہے، ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے اور بہتر بھی کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ آپ کے سامنے ہے، اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، یہ جسٹ ایک مثال ہے، تو آپ ایک کالی ہرڑ چھوٹی، تو آپ اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں، اور ایک چھوٹی ہرڑ کے یہی ایک وزن ہے، ایک چمچ آپ اسے پانی میں ڈالیں، انار دانہ ڈالیں اور بادام کا پاؤڈر ڈال دیں۔ تو بادام ویسے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں، اوپر سے یہ 2 چیزوں کا قہوہ بنا کے پی لیں،
اور آپ کوئی بھی عضلاتی اعصابی ملین دوائی آپ اسے کھلائیں گے، اس کا موشن بھی بند ہو جائے گا، کنٹرول بھی ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں یہ ساری دونوں چیزیں ملٹی وٹامن ہیں، جیسے ابھی غدی اعصابی کی مثال دی ہے۔ اب اعصابی غدی کی بات کر لیتے ہیں۔ اعصابی غدی میں جب کوئی ملٹی وٹامن دینی پڑتی ہے نا، تو آپ اس کو یعنی اعصابی تحریک کو پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اعصابی چیزیں ہی دینی ہیں۔ آپ اسے پودینہ، سونف، الائچی اور ایک کھجور کافی ہے میٹھا کرنے کے لیے، 2 کھجوریں بھی ٹھیک ہیں۔ تو یہ مٹھاس آپ کے ہاتھ میں، آپ 3 بھی بنا سکتے ہیں، 3 بھی ڈال دیں۔ تو یعنی آپ نے 2 چیزیں، یہ 3 چیزیں تو اعصابی ہیں، چوتھی چیز غدی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا قہوہ بنا لیں، اور میٹھے کے طور پہ کھجور، انجیر، کشمش یا کوئی بھی ملٹی وٹامن چیز جیسے خشک پانی ہے وہ بالکل طریقے سے باریک کر لیں اور اس کو ابال لیں، صرف ایک چیز گرم رکھیں، تو یہ بھی اعصابی غدی ہی قہوہ تیار ہوگا۔ عضلاتی غدی عضلاتی میں یہ قہوہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اکثر اوقات تو غدی اعصابی تحریک میں یہ قہوہ سکون بھی دے دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات اس میں سب سے اہم ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی قہوہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو تھوڑا سا دل کو خوشی دے اور دل کو تقویت دے، تو قہوہ ہر بار دیتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی غدی عضلاتی تحریک گرمیوں میں حملہ آور ہو جاتی ہے، تو یہ تو ہم سردیوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کل سردی کا موسم ہے۔ تو گرمیوں میں جب یہی غدی عضلاتی تحریک یا عضلاتی غدی تحریک کوئی بھی یا غدی اعصابی کوئی بھی تحریک ہو جو گرم کرنے والی ہو، جس میں جگر میں حرارت پیدا ہو، تو یہ جسم کو اکثر اوقات ڈی گریڈ کر رہی ہوتی ہے، دل کو تحلیل میں لے کے آ رہی ہوتی ہے، امیون پاور کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گرم قہوہ ہی پینا ہے۔ مثال کے طور پہ غدی عضلاتی تحریک میں دل ڈوب رہا ہے، گھبرا رہا ہے، دل پریشان ہے، بندہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس کو کہیں یہ قہوہ پی لو، تو دیکھیں اس کے لیے ٹینشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کو شربت بزوری، شربت گڑھل، شربت انجبار، شربت انگور، سونف یا بنفشہ، تو یہ آپ کوئی بھی اسے اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ چوائس چونکہ آپ کی ہے تو آپ اس کو ایسی چیز دیں جس سے اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو، دل کو سکون بھی مل جائے، دل تحلیل ہو رہا ہے اس کا تحلیل ہونا بھی عارضی طور پہ ہی صحیح، وہ بند ہو جائے۔ ادویات بھی ایسی منتخب کریں، مثال کے طور پہ گرمیوں کا وقت ہے تو اعصابی عضلاتی ملین، اعصابی غدی تریاک، شربت بزوری اور خمیرہ کاوزپان ایک بہت اچھی دوائی ہے، وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب گرمی میں تو آپ نے یہ دے دیا، پیشنٹ بہت سکون محسوس کرتا ہے، لیکن ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو گرمی کا مریض ضرور ہے لیکن اتفاقی طور پہ مزدور طبقے کا ہے اور وہ گرمی میں کام کر رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اسے کوئی ٹھنڈی چیز اسی طرح کی دے دی، کیونکہ یہ شربت سارے ٹھنڈے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی استعمال ہوتا ہے، تو گرمی میں کام کرتے ہوئے پیشنٹ کو اگر آپ کو ٹھنڈی چیز دیتے ہیں تو اس کے لیے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے، تو آپ اسے ٹھنڈی چیز نہیں دیں گے بالکل، بلکہ آپ اسے گرم چیز ہی دیں گے کیونکہ وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے۔ گرم چیز اگر دھوپ والے پیشنٹ کو دیں گے تو اس کی صحت کی وجہ بن سکتی ہے، اور اگر ٹھنڈی چیز دیں گے تو وہ کام کرتا ہوا مزدور بہت پریشان ہو سکتا ہے، اسے چکر آ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسے جگر کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس پیشنٹ کا یہ دھیان رکھنا ہے۔ باقی قہوہ جات کی اہمیت آپ کے سامنے بتائی ہے، ملٹی وٹامنز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ملٹی وٹامنز کے اندر آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، گرمی سردی وہ اویلیبل ہوتے ہیں، تو جہاں ضرورت پڑے آپ گرم پیشنٹ کو شربت سے علاج کریں گرمیوں میں، اور اگر وہی گرم پیشنٹ سردیوں میں آ جائیں تو آپ قہوہ جات سے اس کا علاج کریں۔ تو قہوہ جات کا درست استعمال آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ گرمیوں میں گرم کام کرتے ہوئے دھوپ کے پیشنٹ کو گرم قہوہ ہی دیں گے آپ، اس سے اس کی حالت بہتر ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے جگر کی گرمی لگی ہوئی ہے تو آپ اسے ٹھنڈے مشروبات سے ہی ٹریٹمنٹ دیں گے۔ یہ آپ